छोड़ दीजिए उसे। सफ़ा नंबर 1569 और सूरा अत-तहरीम आयत नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बअज़ि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही वअज़हरहु अल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअज़हु वअअरज़ अन बअज़। फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अनबअक हाज़ा क़ाल नब्बअनियल अलीमुल ख़बीर। इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा वइन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु वजिब्रीलु वसालिहुल मुअ्मिनीन वल्मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। आसा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्न अन युबदिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन्न मुस्लिमातिन मुअ्मिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। या अय्युहल्लज़ीन कफ़रू ला तअतज़िरुल यौम इन्नमा तुजज़ौन मा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस सूरत का नाम सूरा अत-तहरीम है और पहली आयत लिमा तुहर्रिम या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिम। तो इस तुहर्रिम का जो मस्दर है वह है अत-तहरीम, उससे इस सूरत का नाम सूरा अत-तहरीम हुआ। मदनी सूरत है और वाक़यात से ये बात समझी गई है कि ये सूरत सन 8 हिजरी में नाजिल हुई है।
واقعات اس تعلق سے، اس نسبت سے، سورت کی نسبت سے دو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ایک واقعے کے سلسلے میں محدثین اور مفسرین کی جو زیادہ قابل اعتماد ہیں وہ ان دو میں سے ایک واقعے کو اس صورت کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ وہ واقعہ سبب بنا ہے اس صورت کے نزول کا۔ تو میں اس لیے دو واقعوں میں سے اسی واقعے کو لیتا ہوں کہ جس پہ امام بخاری، حافظ ابن کثیر اور دوسرے اور محقق حضرات محدثین و مفسرین میں وہ ترجیح دیتے ہیں کہ یہی واقعہ اس سورہ سے متعلق ہے، تو میں اسی کو لیتا ہوں، اور جس واقعے کو زیادہ معتبر مفسرین نے نہیں لیا میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اور اس روایت کو بخاری نے لیا ہے، اور ان کا فرمانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے دیجیے، اب چھوڑ دیجیے، اب چھوڑ دیجیے، تفسیر کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ عصر کے بعد ازواج مطہرات کے ہاں آپ تشریف لے جاتے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے، سب کی خیر خبر لینے کے واسطے، تو یہ آپ کا معمول تھا۔ ہوا یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں کچھ زیادہ ٹھہرنے لگے، اور اس کی وجہ یہ پیش آئی کہ حضرت زینب کے ہاں ایک شہد کہیں سے آیا ہوا تھا، اور وہ شہد کا شربت بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا کرتی، اتنی دیر کے لیے آپ ٹھہر جاتے تھے، تو ذرا زیادہ وقت لگنے لگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات ذرا محسوس ہوئی، ہوتا ہے سوکھن پنا، اب کچھ بھی ہو، انہوں نے کہا صاحب ہمارا سب کے یہاں برابر ٹھہر رہے تھے، ان کے یہاں کہیں کو زیادہ ٹھہرنے لگے، یہ بات ہوئی۔ تو اس پہ یہ ہوا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی ہیں، اور ان کا حضرت عائشہ کا حجرہ ملا ملا بھی ہے، ایک دوسرے سے قریب ہے، جو گھر ہے دونوں کا ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے، بیچ میں دیوار ہے، تو یوں کہیے کہ بہت قریبی پڑوسی بھی ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ دیکھو رسول اللہ ان کے یہاں زیادہ ٹھہر رہے ہیں، ایک کام کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ جب آپ تشریف لائیں میرے یہاں اور آپ کے تمہارے یہاں، اور حضرت سودا کو بھی ملا لیا اپنے ساتھ، تو ہم سب یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ میں سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر دراصل ایک خاص قسم کا گوند، ایک ست درخت کا ہوتا ہے، تو اس میں ذرا ایک بو ہوتی ہے، وہ آ رہی ہے آپ میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ پھول ہیں درختوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت یہ تھی کہ آپ کو بو کسی طرح پسند نہیں تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات اور ہدایات یہ ہیں کہ مسجد میں بھی آؤ تو ایسی چیز استعمال کر کے نہ آؤ جس سے بو آتی ہو، چاہے وہ کھانے میں ہو یا کسی اور چیز میں۔ آپ نے اسی واسطے لہسن اور پیاز کچا استعمال کرنے کو منع فرمایا، مکروہ ہے۔ خاص طور پر مسجد میں اگر کوئی شخص آئے تو چاہیے کہ منہ اچھی طرح صاف کر کے آئے۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں جاب پہ تو زیادہ فکر رہتی کہ ہمارے منہ سے بو نہ آئے، تو امریکنوں کو تکلیف نہ ہو، لیکن یہ کہ مسجد میں کس حالت میں آ رہے اس کی کوئی فکر نہیں۔ مسجد جو ہے وہ اللہ کے رحمت کے فرشتوں کی جگہ ہے، وہاں کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان کے لیے تکلیف دہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی۔ آپ نے خود فرمایا کہ تمہارے دنیا کی چیزوں میں سے میرے لیے 3 چیزیں زیادہ پسندیدہ، ان میں سے آپ نے ایک خوشبو کا ذکر فرمایا، پرفیوم کا، عطر کا۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو واپس نہ کیا جائے، لا ترد، ہدیے میں اگر 3 چیزیں آئیں ان کو واپس نہ کیا جائے۔ ان میں سے آپ نے فرمایا ایک تو خوشبو، دوسرا دودھ،
اور تیسرا جو ہے وہ ٹیک لگانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے تکیہ. تو یہ خوشبو جو ہے وہ آپ کو پسند تھی، اسی لیے جمعہ کے دن خاص طور پر مسجد میں آئیں تو کہا کہ صاحب نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور پرفیوم استعمال کر کے آؤ. مجمع زیادہ ہے تو گیدرنگ زیادہ ہے، اس واسطے بدن سے جو ہے وہ بو پھوٹے گی، پرفیوم یوز کرو، استعمال کرو. عید کے دن، عید ہے اور بقرعید ہے، اور زیادہ گیدرنگ ہے. خوشبو سے طبیعت کو خوشی حاصل ہوتی ہے، بدبو سے طبیعت جو ہے وہ رکتی ہے. تو جتنے موقع ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے قریب ہوں، ان تمام موقعوں پر آپ نے خوشبو کے استعمال کو پسند کیا. تو حاصل یہ کہ آپ کی طبیعت یہ تھی. ازواج مطہرات اس کو جانتی تھی کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ مغافیر کی بو آ رہی تو آپ کی طبیعت پر اس کا اثر ہوگا. چنانچہ ہوا کہ جب وہ آپ تشریف لائے تو وہ پلان کے مطابق ان تینوں میں سے ہر ایک نے کہا، جب ان کے یہاں گئے تو یا رسول اللہ مغافیر کی بو آ رہی. وہاں پہنچے، آپ یا رسول اللہ مغافیر کی بو آ رہی. آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد استعمال کیا. تو کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ شہد کی مکھی جو ہے اس نے مغافیر کے پھولوں سے رس لے لیا ہو اور اس کا اثر جو ہے وہ شہد میں آ گیا ہو. تو منشا تو یہ تھا کہ آپ کا ٹائم وہاں زیادہ نہ لگے، سب کے یہاں برابر ہو. مگر آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ شہد نہیں استعمال کروں گا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے قسم بھی کھا لی. آپ نے پہلے کہا میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، شہد نہیں استعمال کروں گا. بعض روایتوں میں آتا ہے قسم بھی، لیکن صرف روایتوں میں ہے. بعض روایتوں میں آپ نے قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں استعمال کروں گا. یہ ہوئی واقعہ. تو آپ نے جب یہ اپنے اوپر حرام کیا کہ میں شہد نہیں استعمال کروں گا اور میں نے اور قسم کھائی یا نہیں کھائی، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہا کہ میں آئندہ شہد نہیں استعمال کروں گا، مگر دیکھو یہ بات تم جو ہے کسی سے مت کہنا، کیونکہ جب یہ بات جو ہے حضرت زینب تک پہنچے گی کہ میرے یہاں شہد استعمال کیا اور شہد میں کوئی چیز رہی ہوگی اور آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو میں سبب بن گئی، اس سے ان کو تکلیف ہوگی. اس لیے ٹھیک ہے میں نے حرام کر لیا اپنے اوپر، مگر ان کو اس کی اطلاع نہ ہو. یہ آپ کا اخلاق تھا کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل نہ ٹوٹے. تو ایک تو خاطر کر رہی ہے، اگرچہ وہ اب ازواج مطہرات ہی میں سے ہے، لیکن دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو آپ نے منع فرما دیا. مگر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا، حضرت عائشہ نے اوروں کو بتا دیا، تو یہ بھی بات ہوئی. اس پر یہ سورت یہ پہلی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کر دیا اپنے اوپر کہ جس کو اللہ نے حلال کیا. یہ ہے تبتغی مرضات ازواجک، آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے آپ نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا. تو اب یہ ہے آیتیں. اس سے متعلق کچھ چیزیں ہیں جس کو میں پہلے بتاتا ہوں، اس کے بعد آگے چلوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت کا پہلی سورت سے جوڑ کیا ہے، کہ پہلی سورت کے بعد اس سورت کو لایا گیا، تاکہ یہ مسئلہ یہاں اگرچہ میں ہر جگہ کوشش تو کرتا ہوں مختلف جگہ کہ میں بتاتا جاؤں اس سورت کا جوڑ فلانی سورت سے جو اس کے بعد آ رہی یہ ہے، کہیں کہیں میں بھول بھی جاتا ہوں. اس سے یہ ایک فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترتیب جو سورتوں کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں حکمت ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن کا نزول اور ترتیب سے ہوا، اور آج ہمارے سامنے جو قرآن پاک ہے ان میں سورتوں کی ترتیب اور ہے. تو یہ سورتوں کی ترتیب بدلی کیوں گئی؟ تو اس سے وہ حکمت معلوم ہوتی ہے. تو ترتیب ہے. ربط دونوں کا جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلی سورت سورہ طلاق ہے، اس میں بھی عورتوں سے متعلق مسائل ہیں، اور اس سورت میں بھی جو مسئلہ آیا ہے، جو واقعہ پیش آیا ہے، وہ عورتوں سے متعلق ہے. فرق ہے تو یہ کہ وہ عام عورتوں سے متعلق اور یہاں خاص عورتوں سے متعلق. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ پہلی سورت میں طلاق سے متعلق جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ زیر بحث آئے تھے، اور یہاں ازواج مطہرات کو یہ کہا گیا کہ ایسا عمل مت کرو کہ جو آخر کو طلاق تک نوبت پہنچا دے. آئے گی وہ آگے آیت
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر پریشانی کا یہی سبب تم بنتے نہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ تم کو طلاق دے دیں. تو اس لیے یہ ایک جوڑ یہ ہوا. جہاں تک اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کرنے کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں دو طرح کی چیزیں ہیں اور دو طریقے پر یا تین طریقے پر اس کو حرام کرنے کا مسئلہ ہے. ایک تو چیز وہ ہے کہ جو ناجائز ہے تو اس کو تو اپنے اوپر حرام کرنا جو ہے وہ تو کوئی اہم بات نہیں، اس لیے کو تو اللہ ہی نے حرام کیا. گناہ والی چیز ہے، ناجائز چیز ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں حرام کرتا ہوں اپنے اوپر، تو وہ تو پہلے ہی سے ناجائز حرام ہے، اس کے حرام آپ کے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات جو آئے گی وہ یہ کہ ایک چیز اپنی جگہ حلال ہے، اس حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا. اس کی تین صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے عقیدتاً حرام کرنا، یعنی عقیدہ یہ بنا لینا کہ یہ چیز حرام ہے اور میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں. یہ تو کفر ہے. کیوں؟ اللہ نے اس کو حلال کیا تھا. عقیدہ یہ ہونا چاہیے ہے حلال ہے، تم عقیدہ یہ بنا رہے ہو کہ حرام ہے، تو جس چیز کو اللہ حلال کہیں اس کو تم حرام سمجھنے لگ جاؤ عقیدے سے، تو پھر کوئی اسلام کہاں رہا؟ یہ تو کفر ہے، بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے مسلمانوں سے اس کی توقع نہیں ہو سکتی کہ ویسا کریں گے، اس کو یہیں رہنے دیجیے. دوسری چیز کیا ہے کہ وہ چیز حلال ہے، عقیدے کے اعتبار سے ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں مگر بغیر کسی عذر کے ہم اس کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. اس کو بھی ناجائز کہا گیا. کفر تو نہیں ہے مگر یہ بھی ناجائز ہے. جب کوئی وجہ نہیں ہے، وہ چیز حلال ہے، تو آپ اپنے اوپر اس کو حرام کر کیوں رہے ہیں؟ یہ بھی ناجائز. تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کیا نام ہے وجہ نہیں ہے یا کئی وجہ ہے، ضرورت ہے اس کو اپنے چھوڑ دینے کی، مگر آپ اپنے اوپر اس کو حرام کر رہے ہیں اور قسم کھا کر حرام کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ایک ضرورت ہے، ہم نہیں استعمال کرتے اس کو. کیوں؟ اس مجبوری کی وجہ سے، اس مجبوری کی وجہ سے. مجبوری آپ اس کو اپنے اوپر حرام کریں اور قسم کھا لیں میں نہیں استعمال کروں گا. اس کو مکروہ کہا گیا. کیوں؟ کہ بھئی جو آج مجبوری ہے وہ کل کو نہ رہے. تو جو چیز حلال ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، اگرچہ ضرورت کی وجہ سے ہے مگر وہ کل کو وہ مجبوری نہ رہے، تو آپ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ جب تک کہ وہ مجبوری ہے تب تک آپ اس کو استعمال نہ کریں. یہ ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا یہ صورت. اور تیسری آخری صورت یہ ہے، یہ چوتھی کہی ہے اس کو، کہ آدمی حرام نہیں کرتا اپنے اوپر حلال چیز کو مگر مجبوری کی وجہ سے اس کو صرف استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو سردی ہو گئی، ٹھنڈی چیزیں استعمال نہیں کر رہا، گرمی ہو گئی بدن کے اندر، گرم چیزیں استعمال نہیں کر رہا ہے. یا بعض بزرگوں کے حالات میں ہیں کہ صاحب انہوں نے اپنی روحانی علاج کے واسطے کچھ چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا تھا. جائز ایسا کرنا. تو یہ ہے درجے کسی چیز کو حرام کرنے کے، اور اس کا یہ شرعی حکم جو ہے یہ میں نے بتلا دیا. اب آئیے مسئلہ یہ کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے میرے اوپر حرام ہے، جو جائز تھی اپنے اوپر حرام ہے، قسم نہیں کھاتا، قسم کھائے بغیر کہتا ہے کہ میرے اوپر حرام ہے. کیا حکم ہے اس کا؟ کیا وہ اس پر حرام ہو گئی؟ اب حلال کرنے کی صورت کیا ہوگی؟ یہ ایک مسئلہ آتا ہے. اس میں فقہا بحث کرتے ہیں. فقہا کا اختلاف ہے اس معاملے میں. یہاں دراصل دو چیزیں ہیں، دو کیٹیگری ہیں. ایک ہے مسئلہ شوہر اور بیوی کا. شوہر یہ کہہ دے کہ میں جو میری بیوی جو ہے، میرا اس سے وہ تعلق جو شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے، میں اپنے پر اس کو حرام کرتا ہوں. ایک تو یہ کیٹیگری ہو گئی. اور دوسرے عام چیزیں جو حلال ہیں، کھانے کی ہوں، پہننے کی ہوں، کسی کے یہاں جانے کی ہوں، آنے کی ہوں، ان میں سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر دے. دو چیزیں. تو امت کا ایک طبقہ تو اس طرف گیا ہے کہ جب تک کہ قسم نہ کھائے اس وقت تک کسی بھی چیز کو یہ کہہ دینے سے کہ میرے اوپر حرام ہے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو ہیں ظاہریہ، یہ جن کو غیر مقلدین کہا جاتا ہے.
یہ تو اس طرف گئے. نہیں بھائی، جب تک قسم نہیں ہوگی، جب تک کچھ نہیں، حرام کہہ دینے سے حرام نہیں ہوتا، وہ حلالی ہے، چاہے وہ بیوی کے لیے ہو اور چاہے وہ کسی اور چیز کے لیے ہو. ایک تو لوگ تو اس طرف گئے. دوسرے حضرات جن میں شوافع اور مالکیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے لیے یہ کہا کہ میرے اوپر حرام ہے، تو دیکھا جائے گا کہ نیت کیا ہے. اگر نیت اس کی ایلا کی ہے، ایلا کہتے ہیں کہ ایک شخص یہ کہے کہ یہ بیوی سے میرا بیوی تو ہے، مگر وہ جو تعلق ہے شوہر اور بیوی کا ہم بستر ہونے کا، وہ میں حرام کر رہا ہوں، اس کو ایلا کہا جاتا ہے. تو اگر نیت ایلا کی ہے تو ایلا ہوگا، جس کے لیے یہ ہے کہ 4 مہینے تک اگر چھٹا رہا تو اس سے کچھ پرابلم پیدا ہوں گی، اور پرابلم یہی ہے کہ وہ اگر نہیں لوٹایا اس نے 4 مہینے کے دوران اور اپنی قسم کو توڑ کر اس نے اس کا کفارہ نہیں دیا، تو 4 مہینے کے بعد وہ مسئلہ قاضی کے پاس جائے گا اور قاضی جو ہے دونوں میں جدائی کر دے گا. یہ ہے وہ ایلا. اگر ایلا کی نیت ہے تو ایلا ہو جائے گی، اور اگر نیت اس نے طلاق کی ہے تو طلاق پڑ جائے گی. اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میری بیوی جو ہے میرے اوپر حرام ہے یا میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، یہ ہے شوافع کا کہنا. باقی اور چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ ایز اٹ از حلال رہیں گی، اس کے حرام کر دینے سے وہ حرام نہیں ہوتا. یہ مالکی ابھی کہتے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے ان کے ہاں، اس فرق کو یہاں چھوڑ دیجیے. حنفیہ جو ہیں وہ اس معاملے میں کہتے ہیں کہ نہیں، حرام کہہ رہا ہے وہ حرام ہی ہو رہی ہے، اس کے اوپر قسم ہو گئی ہے، چاہے لفظ اس نے قسم نہیں استعمال کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص نے کہا کہ میرے اوپر یہ چیز حرام ہے، اب وہ حرام ہونے کے معنی یہ ہیں کہ گویا کہ اس نے قسم کھا لی کہ میں استعمال نہیں کرتا. اب اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور تب وہ جا کر حلال ہوگی. یہ مسلک حنفیہ کا جو ہے، اس میں ایک تو یہ آیت جو ہے وہ سامنے ہے ان کے، جس میں قسم کا لفظ نہیں، صرف حرام کر دینے کی معنی ہے کہ لفظ آیا، نبی نے حرام کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں فرماتے تم نے قسم کیوں کھائی، فرمایا کیوں حرام کیا. اور آگے اس حرام سے بچنے کی یا اس حرام کو ختم کر دینے کی جو صورت بتائی ہے وہ ہے جو قسم کو توڑنے کی ہے، یعنی کفارہ دینا. تو یہ ہے حنفیہ کی دلیل نمبر 1. نمبر 2، یہی مسلک ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، یہی مسلک ہے عبداللہ بن مسعود کا. تو جلیل القدر صحابہ جو فقہائے صحابہ ہیں وہ بھی اسی طرف گئے ہیں. تو اس لحاظ سے حنفیہ جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اگرچہ شوافع اور مالکیہ کا مسلک بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو بہت کمزور کہا جائے، مگر حنفیہ کا مسلک اس معاملے میں زیادہ مضبوط نظر آتا ہے. تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے اوپر فلاں چیز حرام ہے، تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس نے قسم کھا لی ہے، اور اب اس کو استعمال کرنے کے لیے صورت یہ ہے کہ اس کو کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا، 10 مسکینوں کو جو ہے وہ کپڑے پہنانا. یہاں اس ملک کے اندر عام طور پر ایک معمولی درجے کا یا متوسط درجے کا کپڑا جو ہے وہ اگر پینٹ اور شرٹ یا کرتا اور پاجامہ جو ہے وہ $20 میں بن جاتا ہے. تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے کا مطلب کیا ہوا؟ $200. کم سے کم $200 جو ہیں وہ خرچ کرے، صدقہ دے، تب جا کر وہ قسم کا کفارہ ہوگا. تو فرمایا کہ اے نبی، آپ نے کیوں حرام کر دیا اس چیز کو کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. مسائل میں بتلا چکا ہوں کہ حلال چیز کو حرام کرنے کا حکم کیا ہے، مگر امت کا معاملہ اور نبی کا معاملہ مختلف ہے. ایک شخص اگر اپنی کسی چیز کو، حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے، وہ جانے دیے حنفیہ کیا کہہ رہے ہیں اور شوافع کیا کہہ رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک نبی کا معاملہ امت سے مختلف ہے. امت اگر حرام کرے گی اس کا اثر صرف اس کی ذات پر پڑے گا. نبی جب کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے وہ قانون بن جاتا ہے، امت اس کو اپنے لیے حجت بنائے گی. بھلا بتائیے اگر نبی جو ہیں وہ کہیں میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں، تو پھر امت کے افراد کہاں استعمال کریں گے اس کو؟ ان کے سامنے نبی کا اسوہ ہوگا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس شہد کے اندر جو ہے وہ شفا ہے لوگوں کے واسطے، اس سے تو فضیلت معلوم ہو رہی. اور نبی کا عمل کیا ہے؟ نبی نے اپنے اوپر حرام کر لیا. اب امت کہاں جائے گی؟ سمجھا ہے؟ قانون کی شکل اختیار کرتی ہے نبی کا عمل. اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص طور پر تنبیہ فرمائی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کیوں حرام کیا؟ اور وہ بھی یہ کہ صرف بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے. معلوم یہ ہوا کہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہے
بلکہ یہ کہ بیویوں کی ایک خواہش کو پورا کرنا ہے. بیویوں کی خواہش پورا کرنا ایک لمٹ کے اندر تو ٹھیک ہے، مگر اس سے قانون شرعی متاثر ہوتا ہو اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے. اس سے ایک اصول سامنے آیا کہ بے شک شوہر بیوی کی خوشنودی چاہے، بیویاں شوہر کی خوشنودی چاہیں، مگر اس کی حد کیا ہے؟ اس کی حد یہ ہے کہ قانون شرعی اس سے متاثر نہ ہوتا ہو. اللہ اور اس کے رسول کی مرضی جو ہیں وہ اس سے متاثر نہ ہوتی ہے، اس حد تک جائے گا. تو یہاں جو ہے وہ قانون شرعی متاثر ہو رہا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ لما تحرم، آپ نے کیوں حرام کر دیا اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا؟ آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کو چاہا ہے. واللہ غفور الرحیم، مگر اپنی ذات سے چونکہ ایک حلال چیز سے اپنے آپ کو روکنا یا اپنے اوپر حرام کر دینا اگر اس کا کوئی عذر ہو تو وہ کوئی بڑے گناہ کی بات نہیں تھی. اس واسطے یہاں فرمایا گیا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت فرماتا ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کا گناہ تو معاف ہو گیا، مگر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ کی حیثیت نبی کی ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے مقرر کر دیا ہے تم لوگوں کے واسطے تمہاری قسموں کے توڑنے کی ایک صورت کو. وہ کیا مقرر کیا؟ جو سورہ مائدہ میں آ چکا ہے، جس کو میں نے ابھی بتلایا کہ قسم کو توڑنا ہو تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ کفارہ دے دیا جائے. اچھا صاحب، اب اگر وہ قسم توڑنا شرعن اس لیے ضروری ہے کہ ایک غلط کام کے لیے قسم کھائی گئی، قسم توڑنا ہوگا اور اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا. یہی ہے اصول. یہاں چونکہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ قسم کو توڑ دے، اس لیے کہ اس سے قانون شرعی متاثر ہو رہا ہے، توڑیں اور کفارہ بھی دیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے فرض کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے آپ کے لیے، سب لوگوں کے واسطے، مسلمانوں کے لیے تمہاری قسموں کے توڑنے کی صورت کو. اور اللہ تمہارے مولا ہیں، یعنی اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے حکموں پر چلنا چاہیے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس نے جو احکام اور مسائل مقرر کیے ہیں اس میں حکمتیں ہیں. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جس وقت راز میں ایک بات کہی تھی نبی نے اپنی بیویوں میں سے کچھ سے. ابھی یاد آیا ہوگا میں نے کہا تھا کہ آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہا تھا کہ دیکھو میں نے قسم کھائی مگر اس کی اطلاع اور کو نہ ہو. انہوں نے بتا دیا. تو یہ غلطی ہے ازواج مطہرات میں سے کہ جب نبی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ راز کی ہے، اس کو راز رہنا چاہیے، چاہے وہ چیز غیر اہم ہو یا اہم ہو. سمجھ میں آیا؟ چاہے وہ چیز امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن نبی جب کہہ رہے ہیں کہ راز میں رکھو تو اس کو راز میں رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر ازواج مطہرات اگر وہ ان میں یہ ڈسپلن نہیں پیدا ہوتا کہ نبی جس چیز کو راز کہہ رہے ہیں اس کو راز میں رکھیں، تو آج تو چھوٹی چیز کو انہوں نے کھول دیا، ہو سکتا ہے کل کو بہت بڑا راز ہو اس کو کھول دیں گے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ان کی ٹریننگ ایسی ہونی چاہیے کہ جو چیز راز کی ہے وہ راز میں رہے. وہ یہ نبی کی گویا ازواج کو ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کی ذمہ داریاں بڑی اعلیٰ ہوں، مثلا قاضی ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، سیکرٹری ہو، جن کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے گھر والوں کو بہت جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے. کوئی بات ایسی کہ جو راز کی ہو وہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے تو وہ دوسروں کو جا کر بتلا دیں، اس لیے ایک ملک اور قوم کے لیے نقصان دہ بن جائے گا. تو دراصل ازواج مطہرات کو یہ ہدایت دے کر کے امت کو بھی ایک سبق دے دیا گیا ہے کہ تمہیں بہت احتیاط کرنی چاہیے ذمہ داریوں کے تعلق. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب راز میں آہستگی سے کہا تھا نبی نے ازواج مطہرات میں سے بعض سے ایک بات کو، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب ان بیوی نے اس بات کی اطلاع دے دی دوسرے کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے باخبر کر دیا. کن کو؟ نبی کو بتلا دیا اللہ میاں نے کہ دیکھو وہ آپ کی بیوی نے جو ہے بتلا دیا. آپ نے تو روکا تھا، انہوں نے بتلا دیا. اللہ نے جو ہے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کا نوٹس لیا تو کس طرح لیا؟ پورے طور پر جا کر یوں نہیں پوچھا تم نے یہ حرکت کیا کی، بلکہ کچھ آدھی بات ان کو کہی اور آدھی بات کو روک لیا. کیوں؟ وہ بھی نبی کا اخلاق تھا کہ جیسے ان کو دل کو ٹوٹنے سے روکنا تھا، ان کے دل کو بھی ٹوٹنے سے روکنا تھا، اس لیے آدھی بات بتلائی. تو عرف بعضہ واعرض عن بعض، نبی نے تھوڑی بات بتلائی ان کو اور تھوڑی بات سے اعراض کیا نبی نے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی بتلانا ہے کہ دیکھو اے لوگو،
اپنی بیویوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے. ان سے اگر خطائیں بھی ہوں، لفظیں ہوں، تو یہ نہیں کہ سر پھوڑنا شروع کر دو فوراً، بلکہ یہ کہ اس کی اصلاح ہو اور حکمت کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ آداب بتلایا گیا. یہ واقعہ میں تو نام لے رہا ہوں حضرت عائشہ کا، حضرت حفصہ کا، مگر کہاں سے لے رہا ہوں؟ قرآن میں تو نام نہیں بتلایا گیا. اسی واسطے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جو رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، تفسیر کے معاملے میں حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں ان کی بڑی شہرت، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تو تھی ان کے حق میں، اللہم علمہ القرآن، اے اللہ ان کو قرآن کا علم دے دیجیے. وہ دعا قبول ہوئی اور ان کو قرآنی جو ہے علوم کی مہارت حاصل ہوئی. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے بڑی اس بات کی تلاش تھی کہ وہ ازواج کون سی ہیں، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہن، کہ جن کا اس میں صورت میں تذکرہ ہے. اس لیے کہ وہ دو تو ہیں، آگے کی آیت آ رہی ہے اس سے معلوم ہوا کہ دو ہیں. پڑھ لیجیے وہ آیت بھی، اس کے بعد ہے فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا. اس بیوی نے جب آپ نے ان کو جا کر بتلایا کہ تم نے یہ راز کی بات کیوں بتلا دی دوسرے کو، تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا. جب آپ نے جا کر ان بیوی کو بتلایا تو انہوں نے کہا کس نے تم کو بتلایا یا رسول اللہ، آپ کو کس نے بتلایا؟ قال نبانی العلیم الخبیر. آپ نے فرمایا کہ مجھے علیم خبیر نے بتلا دیا. تو ان تتوبا الی اللہ، آگے اللہ تعالیٰ فرما دے تم دونوں اگر توبہ کر لو گے. تم سے غلطی ہوئی ہے، ایک تو یہ کہ نبی کے مقابلے میں تم نے ایک پلان بنایا، ایک غلطی، اور دوسری غلطی راز بتلایا تھا، راز کو تم نے اگل دیا. تم سے دو غلطیاں ہوئی. توبہ کرو. ان تتوبا، تم دونوں توبہ کرو. دونوں کون ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے اس کی تلاش تھی، کس سے پوچھوں، کس سے پتا کروں، کون بتلائے گا. تو کہنے لگے کہ مجھے خیال یہ تھا کہ حضرت عمر کو شاید معلوم ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سفر حج میں مجھے موقع مل گیا. عبداللہ، ایک بات یہاں میں روک کر کہوں، ذرا ذہن میں رکھیے کہ عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں. کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، اور علم قرآن کے ماہر ہیں. تب ان کا مقام کیا نہ ہوگا صحابہ میں. لیکن یہ ادب میں بتلا رہا ہوں، اس لیے خاص طور پر اس طرح کی چیزوں کو میں یہاں نوٹ کرتا ہوں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہ ملک ہم کو بہت اچھا لگتا ہے. بھئی کچھ باتوں کے لحاظ سے تو یقیناً اچھا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ویلیوز سے بالکل آنکھیں بند کر کے جو ہمارے ویلیوز کے خلاف قدریں یہاں ہیں ان کو بھی ہم اچھا کہہ دیں، سینے سے لگا لیں ہر چیز کو. یہ بہت غلط بات ہے. ادب اور احترام جو ہے وہ ہماری قدروں کی جان ہے، ہماری ویلیوز کی روح. ہم نے ان کو بھی کچل ڈالا، ان کو دیکھا دیکھ. ہمارے ویلیوز کیا ہیں؟ وہ ہندوؤں سے لی ہوئی نہیں ہے، اسلامی ہیں. من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، ریسپیکٹ نہ کرے، اور جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ویلیو یہاں اس ملک کے اندر، ویسٹ کے اندر اور یورپ میں ہم نے ان چیزوں کو لینا شروع کر دیا. یہ بہت اچھی چیزیں ہیں بھائی، ہاں فریڈم ہونا چاہیے. وہ فریڈم ایسا ہوا کہ صاحب نہ بڑا بڑا رہا نہ چھوٹا چھوٹا رہا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے یہ تلاش تھی کہ میں کب پوچھوں حضرت عمر سے، کون سا موقع آیا کہ میں حضرت عمر سے پوچھوں. علم کی بات ہے، دنیا داری کی بات تو نہیں تھی، مگر امیر المومنین ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جہاں چاہے پکڑو اور پوچھ لو. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ سفر حج میں بھی ساتھ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو استنجا کے لیے جانا پڑا. وہ چلے گئے، مجھے معلوم تھا کہ آ کر وضو کرنی ہے. میں نے اپنا وضو کا پانی تیار کر کے رکھ لیا، اور حضرت عمر جب امیر المومنین لوٹ کر آئے تو میں نے ان کو وضو کرانی شروع کی، اور میں برتن میں سے پانی ان کے ہاتھ پر ڈالنے میں نے شروع کیا. اس دوران میں نے حضرت عمر سے پوچھا، امیر المومنین وہ سورہ تحریم میں جن دو ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے وہ کون تھی؟ یہاں پوچھ رہے ہیں. دیکھا آپ نے مسئلہ شرعی پوچھنے کے لیے کیا اہتمام ہو رہے ہیں اور کس طرح موقع کی تلاش ہے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جناب فون کرنے کے بعد، اب اکثر ہوتا ہے، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اکثر یہ ہوتا ہے میں ایک فون پر ہوں، دوسرا فون بیچ میں آیا، اب میں نے اس کو روک کر ہولڈ کر کے اسے پوچھا بھائی کیا بات، ذرا بتائیے. میں نے کہا ذرا آپ میں ذرا صرف اتنا پوچھنا، بندے خدا کے دوسرے کو میں نے ہولڈ پہ کیا ہوا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ پوچھنا چاہیے کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں کب آپ سے پوچھ سکتا ہوں. اس کے بجائے پہلے مجھے بتا دیجیے.
سمجھ میں آیا؟ دوسرا آدمی کس حالت میں ہے، کھانا کھا رہا ہے، سو رہا ہے، یہ دوسرا آدمی فون پر ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں، اپنا کام نکل جانا چاہیے. یہ ہے اس ملک کی دین. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے تربیت ہم لوگوں کی. لیکن وہاں صحابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مسئلہ شرعی پوچھنے کے واسطے وہ کس طرح سے وہ چکر لگا رہے ہیں اور پریشان ہیں، اور تب کہیں جا کر پوچھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تعجب ہے کہ تم کو معلوم نہیں ہے، وہ عائشہ اور حفصہ کا قصہ ہے. اپنی حضرت حفصہ جو میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واقعہ سنایا. اور وہ واقعہ اس لیے ہے کہ اس صورت میں آگے کی جو آیتیں آ رہی ہیں ان کی اہمیت کو نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ واقعہ نہ معلوم ہو. اس لیے کہ صرف اتنی بات کہ ازواج مطہرات نے گویا شہد کا مسئلہ کھڑا کر دیا، اس پر اتنی سخت باتیں جو اللہ سبحانہ و تعالی آگے فرما رہے ہیں اس کا جوڑ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے وہ واقعات معلوم ہونے چاہیے جو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بتلائے تھے. اچھا صاحب ٹائم تو ہو گیا نہیں ہے؟ کیسے معلوم؟ یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی. آپ نے اس وقت بھی یہ کہہ دیا تھا کوئی نہیں تو تفسیر بھی نہیں ہے. کہاں گئے یہاں؟ ہاں تو میں اس وقت تک بتاتا ہوں جب تک پوچھ کے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ ہے نا بس تو ٹھیک ہے چھوڑیے، انشاءاللہ باقی آئندہ ہفتے یاد دلا دیجیے.